الحمد لله الذي قبلة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بارش کی طرح اس میں برساتے ہیں، اتارتے ہیں۔ بے پناہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بہانے سے مغفرت فرماتا ہے۔ اور حدیث تو مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ پہلا عشرے سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمتیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں، اس کے پہلے عشرے میں اپنی رحمتوں کو خاص طور سے نازل فرمایا ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں 3 عشرے ہیں، اس کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا 3 حصوں میں، 3 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو پہلے رحمت کا ہے، تو اس عشرے کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی۔ ویسے تو رحمتیں اللہ کی خوب برستی ہیں، ہر انسان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، کیا مومن، کیا کافر، کیا مسلمان، کیا مشرک، اللہ تعالیٰ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، سب کو اللہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس میں کوئی شک اور انکار نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے یہ خصوصی ہے، اسپیشلسٹ ہے،
اس عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اللہ نے ایمان والوں کو اور اس میں بھی خصوصاً جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے مانگنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہچان لے، واقعی اگر پہچان لے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، تو یہ تمنا کرے گا، وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ پورا سال رمضان کا ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہم اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر برستی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو پھر بندہ اس کے حاصل کرنے میں ذرا بھی کوتاہی کبھی نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بزرگان محترم، رمضان کا مہینہ آتا کیوں ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مستقل اس پر ایک بیان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کوئی رسمی چیز نہیں، نعوذ باللہ کے سال میں ایک مرتبہ 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ہے، چلو گزار دو، تھوڑا سا روزہ بھی رکھ دو، تھوڑی سی عبادت کرو، کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بے پناہ رحمتوں والا مہینہ بار بار سال میں ایک مرتبہ لوٹ کر کیوں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے، ہمیں مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے۔ معمولی مہمان بھی اگر ہمارے گھر آئے تو ہماری حقیقت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اسے بغیر چائے پانی کے بھیج دیں۔ تو ہمارے گھر مہمان آیا تو کم سے کم آخری درجہ تو یہ کہ ہم سے چائے یا گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پلا کے بھیجتے ہیں۔ اب مہمان جتنا بڑا ہوگا، جتنا قیمتی معزز ہوگا، ہم اس کی زیادہ اتنی قدر کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس مہمان بن کر، اور وہ مہمان بھی کون؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ذات ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے۔ تو رمضان آتا کیوں ہے؟ اس کو علماء نے صاف لکھا ہے کہ اس کا مقصد حصول تقوی اور پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تقوی کا حاصل ہو جانا، حصول تقوی اور طہارت۔ تقوی اور طہارت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے 11 مہینے تک دنیا کے پیچھے پڑ کر، دنیا کے راہ و رائٹ میں پڑ کر، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کہ آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی کے عقائد کمزور ہو جاتے ہیں اور ایمان اس کا گھدرا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث بالکل مشہور ہے، شیخ الحدیث فضائل اعمال میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اس لیے کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو صابن کے ذریعے سے اس کی دھلائی ہو جاتی ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جب ایمان پرانا ہو جاتا ہے، صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے، کیا شکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب توبہ استغفار کرو، جتنا توبہ استغفار کرو گے، گناہوں سے معافی مانگو گے، گناہوں سے آدمی توبہ کرے گا، گناہوں سے دور ہوگا، گناہوں کو چھوڑے گا، اس کا ایمان پھر دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گا، اس کے ایمان کے اندر پاکیزگی آ جائے گی، اس کی ایمان کے اندر تر و تازگی آ جائے گی۔ جو ایمان جس کو پرانا ہو گیا تھا، دھندلا پن ہو گیا تھا، کہ پھر اس کا پھر ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے تقوی کو اصل و دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے حصول تقوی کا ذریعہ اور صفات پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تقوی کسی کو کہتے ہیں اور آسان ترجمہ، آسان تشریح اس کی یہی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ چاہے وہ اپنی آنکھوں سے ہو، کانوں سے ہو، زبان کے راستے سے ہو، دل کے راستے سے ہو، ہاتھ اور پیر کے راستے سے ہو، جسم کے کسی بھی حصے سے بندے کے گناہ صادر ہو جائے تو اسے چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ کہ بندہ اگر گناہوں کو چھوڑ دے، اکثر گناہوں سے دور ہو جائے تو اسے تقوی حاصل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جتنا تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم کے اندر 20 سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا نام ہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہینہ عطا فرمایا ہے، گناہوں سے چھوڑنے کا ایک پریکٹس ہے، گناہوں سے چھوڑنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں دیگر مہینوں میں گناہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں، تو اسے تو گناہ چھوڑنا ہی بہت مشکل ہے۔ غیر رمضان میں گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن رمضان کے اندر گناہ چھوڑنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ماحول عطا فرمایا ہے، اس کی برکتیں عطا کی۔ سب سے اہم سبب ذریعہ یہ ہے کہ بندہ روزے سے رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور علماء نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کو ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ روزہ سے کوئی عبادت ایسی نہیں۔ اور بندہ جب روزے سے رہتا ہے کہ اسے ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کی بھوک اسے احساس دلاتی ہے کہ تو روزے سے، اس کی پیاس اسے احساس دلاتی ہے کہ تو روزے سے۔ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے بندہ روزے میں آ جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے بھوک اور اس کی پیاس اور اس کے اندر جو کمزوری اور ناقاہت، اس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ خود وقت کے بعد احساس دلاتی ہے کہ تو روزے سے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سبب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، روحانی طاقت، وہ اس چیز کی وجہ سے آدمی سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تقوی کا ذکر فرمایا ہے وہاں روزے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب یہاں روزے کے ساتھ اللہ نے تقوی کو جوڑ کر کے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے تقوی نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے سے تقوی نہیں آئے گا، ذکر کرنے سے تقوی نہیں آئے گا، حج و عمرہ کرنے سے تقوی نہیں آئے گا، دیگر عبادت کرنے سے تقوی نہیں آئے گا۔ حالانکہ تقوی سب کے اندر ہے، نماز پڑھو تو بھی تقوی آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرو تو بھی تقوی آئے گا، دیگر عبادت کرو تو بھی تقوی آئے گا، حج و عمرہ کرو تو بھی تقوی آئے گا، ذکر و اذکار مراقبہ کرو تو بھی تقوی پیدا ہوگا۔ لیکن ہر چیز کی یہ خاص خاصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا، وہ چیز لازمی طور پر اس کے ساتھ آئے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نماز کے بعد میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی خاصیت ہے۔
جب بندہ نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے وہ منکرات سے بے حیات سے رک جائے گا. یہ اس کی خاصیت ہے. اللہ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. پھر آگے فرمایا اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. جتنا ذکر کرو گے دلوں میں اتنا سکون آئے گا. حالانکہ ہر عبادت میں سکون ہے لیکن ذکر میں اللہ نے خاص طور پر فرمایا ذکر کے ساتھ اطمینان قلب کو سکون قلب کو یعنی جوڑ کے بیان فرمایا. اللہ بذکر اللہ اور وہ تنبیہ کر کے آگاہ کر کے فرمایا سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کا ذکر جتنا کرو گے سکون اتنا حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر یہ خاصیت کو جوڑا ہے. اس خاصیت کو سے جوڑ کے بیان فرمایا. تو تقوی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کو روزے کے ساتھ جوڑا ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تقوی زیادہ پیدا فرما دیتے ہیں بنسبت اور علم. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم ایمان والو روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی و طہارت پیدا ہو جائے. اور رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں, اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں, ہمارے اندر سے گناہوں کو نکال دیں, اپنے دل کے اندر سے کھلے کر ایک ایک گناہ کر کے ہم نکال دیں. ایک اچھا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور رمضان کا مہینہ تو ایک موقع بھی دیا, روزے بھی دیے اور اللہ نے ماحول بھی بنایا. ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. غیر رمضان میں روزہ رکھو, رمضان کے بندے روزہ رکھتے ہیں, ایام 20 کے روزہ رکھتے ہیں, 12 13 14 روزہ رکھتے ہیں, پیر جمعرات میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن ماحول نہیں ہوتا, خود گھر کا ماحول نہیں ہوتا. لیکن رمضان کے اندر اللہ نے ایک ایسا نورانی ماحول دیا ہے. گھر کے اندر جاؤ تو بھی روزے کا ماحول, گھر کے باہر آؤ تو بھی روزے کا ماحول, مسجد جاؤ تو روزے کا ماحول, بازار جاؤ تو روزے کا ماحول, غریب لوگوں میں جاؤ تو روزے کا ماحول. جدھر دیکھو تو سب روزے سے ہیں. تو جب وہ ماحول میں ہوتا ہے تو گناہ کو چھوڑنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے, تقوی حاصل کرنا اور زیادہ سہل آسان ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ گویا ہم تقوی حاصل کرنے کا اللہ ہمیں ایک آفر دے رہا ہے, گناہوں کو چھوڑنے کا ایک اللہ ہمیں آفر دے رہا ہے. میرے بندو چھوڑو, میں نے تمہیں ماحول دے دیا, میں نے تمہیں حالات دیے اور میں اپنی رحمتوں کی بارش لائی. اور گناہوں کی طرف لے کر جانے والا جو شیطان ہے ہم نے اس کو بند کر دیا. وسلسلۃ الشیاطین, جو شیطان بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں گناہوں میں کھینچ کر چلا جاتا ہے, تو شیطان کو بھی اللہ نے بند کر دیا. وسلسلۃ الشیاطین, شیاطین کو جکڑ دیا گیا اور ماحول بھی اللہ نے نورانی اور برکتوں والا ماحول پیدا کر دیا, روزوں والا ماحول پیدا کر دیا. جدھر جاؤ تو روزے سے ہے, جدھر جاؤ تو رمضان کا بڑا عجیب سما ہوتا ہے. ہر چھوٹے بڑے, کیا مرد کیا عورت, کیا بچے کیا بوڑھے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اب نماز کو آئے کیونکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, میں سمجھتا ہوں شاید 1-2 کے علاوہ کوئی بچہ روزے کی وجہ بعض مرتبہ اس گرمی میں روزہ رکھنے کی بڑے لوگ ہمت نہیں کرتے, لیکن بچے بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں. میں اکثر یہ کہا ہوں ان کو دھوپ کیا گرمی کیا سردی, بس وہ کھیل رہے ہیں, ان کی گزرتی روزے میں گزرتا ہے. پریشان تو ہم ہو جاتا ہے, ہاں گرمی زیادہ ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہے, آج اتنی گرمی ہے. ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ, بچوں کے اندر کوئی معاملہ, یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماحول دیا ہے. میرے دوستو اسے غنیمت سمجھے اور اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ اور سبب. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عبادتیں دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں سب سے پہلے حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی طویل حدیث لے کر یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ من الف شہر. اس میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے, وقیام لیلہ
لیے تطوع رات کی عبادتوں کو نفل قرار دیا ہے، یہ سنت معتدلہ کی نظر میں ہے۔ تو دن کی ایک عبادت روزہ ہے، رات کی ایک عبادت تراویح ہے، جو اس مہینے کی خصوصیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک تو روزہ دن کا ہے اور رات کی تراویح ہے، تو دن کے روزہ جب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جب الحمدللہ ہم روزے سے ہیں اور ہر وقت ہر لمحہ چاہے بیٹھے ہو، کھڑے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، یا کام کاج میں ہو، یا مصروف ہو، یا آرام کے ساتھ ہو، ہم یہ احساس دلا رہا ہے کہ روزے سے ہے۔ تو جب یہ احساس ہے تو ہمیں گناہ کرنا نہیں ہے، تو ہم روزہ ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ جھوٹ مت کرو، روزہ ہمارا تقاضا کرتا ہے غیبت مت کرو، روزہ ہمارا تقاضا کرتا ہے بدنظری مت کرو، روزہ ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال مت کرو۔ میرے دوستو، یہ روزے کے تقاضے ہیں کہ روزہ خود بخود ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ بندہ اگر کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اندر سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا ہے، کہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے غلط نہیں کرنا ہے، مجھے بدنظری نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان ہے۔ جب بندہ اس مہینے کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس عادت کو ہم فطرت میں بدل دیں۔ جب اللہ نے مہینہ عطا فرمایا اور روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہر وقت ہمارے زمین کو جھجھوڑتا ہے کہ تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تجھے غیبت نہیں کرنا ہے، وہیں ہم یہ عادت بنا لیں کہ جھوٹ تو ہمیشہ حرام ہے، غیبت تو ہمیشہ حرام ہے، بدنظری تو ہمیشہ حرام ہے، گناہ ہمیشہ حرام ہے۔ ہر وقت مجھے موت تک اسی طرح مجھے گناہوں سے بچ کر رہنا ہے، موت تک مجھے بدنظری سے بچ کر رہنا ہے، موت تک مجھے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک مہینہ بھی عطا کیا ہے تاکہ اس کے اندر ایک پریکٹس ہو جائے، اس کے اندر ایک عملی طور پر، اسے پریکٹیکل طور پر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب اس چیز کو ہم فالو کریں گے موت تک۔ اس لیے آدمی کو ارادے بھی مضبوط رکھنی چاہیے۔ اس سے جو گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہماری نیت جیسی ہماری ہوگی تو ہمارا فیصلہ اسے کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ ہماری نیت یہ ہو کہ اب جو ہم روزے سے جتنے گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں، رمضان میں جتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو موت تک مجھے اسی طرح بچنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ نیت کرے جیسے میں رمضان میں روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں دعاؤں میں ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ اللہ سے مانگے اور ارادہ بھی کرے کہ یا اللہ اس سلسلے کو، اس عادت کو مجھے فطرت میں تبدیل فرما دے اور اس عادت کو مجھے موت تک پہ بنا۔ موت میری اس حال میں آئے کہ میں ذکر میں رہوں، موت میری اس حال میں ہے کہ میں قرآن کی تلاوت میں ہوں، موت میری اس حال میں آئے کہ میں روزے سے ہوں، موت میری اس حال میں آئے میں توبہ استغفار میں رہوں، موت اس حال میں آئے کہ مسجد کی نماز کے ماحول میں، تہجد کے وقت میں۔ اس ارادہ کو بھی اللہ فیصلے نصیب فرمائے۔ بندے کی ارادے پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جسے بندہ جتنا مضبوط ارادہ کرے گا، جتنا ٹھوس ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پر اللہ تکمیل فرمائیں گے۔ اور حدیث میں فرمائے کہ وَإِنَّمَا لِلْإِيمَانِ نَوَى، بندہ جیسے کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ خدا نہ کرے ہماری نیت یہ ہو کہ صرف رمضان میں مجھے مسلمان بن کر رہنا ہے، رمضان میں بس مجھے نماز پڑھنا ہے، پہلی صف میں آ کر پابندی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا ہے، رمضان میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہے، رمضان میں ہم عبادت کریں گے کہ جیسے شعبان کا شروعات کا چاند نظر آئے گا تو جیسے نیت ہوگی ویسے فیصلے۔ اس سے اللہ عبادت فرمائے۔ میرے دوستو، اب تک کی زندگیوں میں کئی رمضان آگے چلے گئے، اللہ ہماری معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ غفلت میں گزر گئے، ہماری زندگیاں ختم ہو گئی، ہماری جوانیاں بیت گئی اور ہماری صلاحیت دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ کر مفقود ہو گئے۔ ہم یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان، شاید دوبارہ مجھے رمضان حاصل نہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جب بندہ یہ ارادہ کر کے یہ میری زندگی کا آخری رمضان، موت تو ہے یقین، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے توبہ
استغفار کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں منہمک مشغول اور مصروف ہو جاؤ، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یقین سے مراد ہے موت، جب تک ہمیں کرنا ہے۔ اسی شیخ الحدیث نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے، وہ ہر نماز یہی سوچ کر پڑھتے تھے کہ میری زندگی کی آخری نماز، شاید دوبارہ مجھے نماز حاصل نہ ہو۔ حضرت روزانہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ لوٹ کر آنا، 5 مرتبہ فرض ہے۔ جب بندے کا یہ عزم ہوگا، جب بندے کے اندر یہ قیام ہوگے کہ آخری میری نماز ہے، تو پھر اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی طرح جب بندہ یہ عزم کر لے، ارادہ کرے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو پھر رمضان کیسے گزارے۔ تو اس سے میرے دوست اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ یہ حصول تقویٰ کا سب سے ذریعہ، اہم ذریعہ ہے، تو یہ تقویٰ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم باز آ جاتے ہیں۔ کتنے شرابی کبابی اور کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں کہ ان کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور کتنے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے لیکن روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، کتنے جو تراویح نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سنتے ہیں، تو وہ لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو اس سال رکھیں گے، تو ارادے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ کیسے کیسے حالات آج ہمارے سامنے موجود۔ تو آج میرے دوستو رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو غنیمت سمجھے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے قیمت کی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھا، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت ایک ہم تراویح میں سن لیتے ہیں، تو تراویح میں تو ہم مکمل قرآن کسی حافظ کے پیچھے سنیں اور کچھ بھی ہو جائے گا ارادہ کر مجھے قرآن مکمل سننا ہے، بس آدمی ارادہ کر تراویح میں کھڑے ہو کر کسی ایک حافظ کے پیچھے مکمل سننا ہے اور مکمل تراویح پڑھنا ہے، تو یہ ارادہ جب ہوگی تو بہتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ مجھے روزانہ انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہے، پورا وقت ہمارا قرآن کی تلاوت میں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ کم سے کم اگر روزانہ بندہ 5 پارے اگر پڑھ لے گا، کم سے کم نہیں کہہ رہا، 5 پارے اگر تہجد میں شروع کرے اور پھر اس کی تراویح سے پہلے یا افطار تک اس کا 5 پارے مکمل ہو جائے۔ اگر کسی نے ایک دن رمضان میں ایسا گزار دیا، خدا کی قسم اس دن اس کا پورا رمضان صحیح گزر گیا۔ تو کم سے کم یہ ہے، ورنہ اور زیادہ تیز پڑھنے والے ایسے جو 15 منٹ میں ایک پارا، 20 منٹ میں ایک پارا پڑھ لیتے ہیں، ان کے تو اور آسان۔ لیکن میں عمومیت کے ساتھ، عام آدمی، ہر آدمی آسانی کے ساتھ جو پڑھ سکتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ ہمارے کارپوریٹر ہو کہ سحر میں شروع کریں گے، الاسلام شروع کریں گے، میری مغرب تک، مغرب کے اذان تک میں 5 پارے بہت سنا ختم ہو جائے۔ پھر دوسرے دن مجھے راوی پورا شروع کرنا ہے اور افطار تک مجھے والا ختم کر دینا۔ پھر تیسرے دن یا تو یوم شروع کرنا ہے سحر میں اور افطار تک مجھے سبحان اللہ ختم کر دینا۔ ارادے پر ہے ہم دنیا کے لیے کیا نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے تو آدمی کر ہو جاتا ہے۔ اتنے موٹی دکان اگر کرنے والے کے لیے پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے، پہاڑ بھی کھول دے گا، نہ کرنے والے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پہاڑ کرنے والے پہاڑ بھی پار کر دیتے ہیں، جن کے مضبوط ارادے ہوتے ہیں، اس سے 5 پارے میں دوستوں کی کوئی مشکل نہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس موجود یہ 14 روزہ ہے، ابھی ہمارے پاس الحمدللہ 25-26 دن موجود ہے۔ الحمدللہ ہم ارادہ کریں اور خوب قرآن کی تلاوت کریں، اپنے ساتھ اور قرآن جو چھوٹا کاپی والا قرآن ہے اپنے ساتھ رکھیں، اور جہاں آپ کو موقع ملا پڑھنے لگ جائیں، جہاں آپ موقع ملا لگ جائیں۔ اور سب سے بہترین موقع ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد کو آ جائیں، 5 وقت اذان سے پہلے مسجد کو آ جائیں، اور اس کے بعد سنت 4 رکعت پڑھ لیں، جتنے حق حیثیت پڑھ لیں، بقیہ پورا وقت ہمارے قرآن کی تلاوت میں ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دور کیا کرتے تھے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ قرآن اور رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام آسمانی کتابیں اس کی امام اعظم نازل فرمائے۔ آج فجر کے بعد بھی شیخ الحدیث کی جو کتاب ہم نے پڑھی اس کے اندر جتنے تورات، زبور، صوفی
शुरूफ सीख जितनी किताबें आसमानी नाज़िल हुए जो रमजान के मुख्तलिफ तारीखों में अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, तो मालूम ये हुआ कि इससे कुरान का ताल्लुक बहुत गहरा रिश्ता कुरान के साथ, रमजान के साथ। वो ये दोनों एक साथ हैं, दोनों आपस में सही बहने हैं कि रमजान है तो कुरान है, कुरान है तो रमजान है, उसके बाद दूसरी नहीं। इसलिए दोस्तों कुरान करीम की तिलावत कसरत के साथ, एहतिमाम के साथ करें और हम दुआओं का खूब एहतिमाम करें, अल्लाह ताला से मांगे और गुनाहों के छोड़ने का एक अच्छा मौका है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोजे की बरकत से, रमजान की बरकत से गुनाह हम आसानी के साथ छोड़ देते हैं। तो हम ये इरादा करें कि जितना गुनाह मैं छोड़ रहा हूँ कि मौत तक के लिए, और जितने नेक काम करना, जितने नवाफिल और जितने सुन्नतें हम पाबंदी के साथ रमजान में पढ़ रहे हैं, अब इसी को आदत बना रहे, फितरत बना रहे कि मुझे मौत तक की सुन्नतें, मौत तक मुझे नवाफिल पढ़ने हैं। अब जब हम तहज्जुद का एहतिमाम कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं और हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो सहरी तो करना ही है, तो तहज्जुद की भी आदत हो जाती है। तो इस चीज को हम मौत तक बाकी रखें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को सुनी बातों से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रमजान को सही मानों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, बकिया रमजान को भी ज्यादा से ज्यादा हम इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, सेहत के साथ, आफियत के साथ पूरा मुकम्मल रमजान हमें गुजारने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पीछे बैठे हैं वो सामने तशरीफ आएंगे क्योंकि दावत इनकी इसी चल रहा है कि सामने आना है तो पीछे आने वालों को